نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کے عنوان کے تحت قرآن پاک کی روشنی میں انسان کی وہ 9 آرزوئیں اور تمنائیں اور حسرتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جو انسان مرنے کے بعد کرے گا۔ تمنا کرے گا لیکن پوری نہیں ہوگی، حسرت کرے گا لیکن پوری نہیں ہوگی، خواہش کرے گا لیکن پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچے گی، ایک کاش کہے گا لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسی 9 تمنائیں اور 9 آرزوئیں جو قرآن پاک نے بیان کی ہے کہ انسان مرنے کے بعد کرے گا لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر انسان چاہے تو دنیا کے اندر اپنی یہ آرزوئیں اور تمنائیں پوری کر سکتا ہے اور آخرت میں ان حسرتوں اور ان تمناؤں کی ہولناکی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، جو بھی انسان روئے زمین پر زندہ ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، سب کے پاس وقت ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں، سیدھے راستے پر آ جائیں تو ان 9 آرزو اور تمناؤں سے قیامت کے دن بچ جائیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تمنائیں اور آرزویں آج پوری کر لیں، کل یہ آرزویں اور تمنائیں پوری ہونے والی نہیں ہے۔ نمبر 1، جو تمنا انسان کرے گا مرنے کے بعد، انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مر کر مٹی ہو جاتا، اے کاش میں مٹی میں مل جاتا، یعنی میرا حساب کتاب مجھ سے نہ لیا جاتا، میں مٹی میں مل جاتا، نسیم منسیہ ہو جاتا، میرا حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ یہ کاش کاش کہے گا لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ آج تیاری کا وقت ہے، آج تیاری کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، انسان ایک اور تمنا کرے گا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ یہ سب کی سب قرآن پاک کی آیات ہیں۔ انسان کہے گا اے کاش کہ میں بھی اللہ کے ان نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاتا تو میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، جس طرح انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اے کاش ایسا ہو جاتا، لیکن میں مرنے سے پہلے ایسا نہیں کر سکا، کاش ایسا کر لیتا کہ میں نیکوں کا ساتھی بن جاتا اور نیکوں کا ہم نوا بن کر اپنی زندگی بسر کرتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ، جو سچے اور نیک لوگ ہیں ان کے ساتھی بن جاؤ۔ نمبر 3، انسان یہ تمنا کرے گا یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے کاش میں نے
اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کوئی نیک اعمال آگے بھیجے ہوتے، آج اچھا رہ جاتا، آج میں یہاں ذلیل و رسوا ہو رہا ہوں، اے کاش میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ اور کچھ بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ نیک اعمال، وہ بھیج دیتا، آج کامیابی حاصل کر لیتا۔ نمبر 4، چوتھی تمنا انسان جو کرے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے پکڑایا ہی نہ جاتا۔ یعنی اتنا وہ سٹ پٹا جائے گا، یہ بھی نہیں کہہ پائے گا کاش کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا، بائیں ہاتھ میں نہ پکڑایا جاتا، یہ بھی اس کی زبان پر نہیں آئے گا۔ آئے گا تو بہت حسرت کے ساتھ، کچھ واقعات میں آ سکتا ہے، لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اسے نامہ اعمال سے اتنی بے خبری ہوگی اور اتنی حسرت ہوگی، وہ یہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے نامہ اعمال پکڑایا نہ جاتا، یعنی میرے سامنے ہی نہ آتا، نہ میں اس کو دیکھتا، نہ میں پھنستا، نہ مجھے حساب کتاب دینا پڑتا۔ لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ نمبر 5 جو تمنا انسان کرے گا، وہ کہے گا قرآن کریم کی زبان میں، یا لیتنی لم اشرک بربی ہی احدا، اے کاش کہ میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا اپنے رب کے ساتھ، کاش میں دنیا میں شرک سے توبہ کر لیتا، معافی مانگ لیتا۔ یہ تمنا کرے گا، لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ یہ 5 تمنائیں وہ کرے گا اور ہائے وائے کرے گا، یا لیتنی کے الفاظ سے یہ تمنائیں کرے گا، جس کا معنی ہے ہائے افسوس، ہائے میں مارا گیا، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، یہ کرے گا، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ نمبر 6 وہ تمنا کرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے راستے کو اپنا راستہ بنایا ہوتا، میں پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیتا، کاش میں نے ان کا راستہ نہ چھوڑا ہوتا، کاش میں نے اس سے روگردانی نہ کی ہوتی۔ لیکن آج موقع ہے، رسول پاک کی پیروی کی جا سکتی ہے، اطاعت کی جا سکتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن یا مرنے کے بعد یہ کاش 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 کہنا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ نمبر 7 انسان جو حسرت اور تمنا کرے گا، وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، اے کاش کہ میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں اس کی دوستی سے بچ جاتا، چونکہ وہ قرآن و سنت کے مخالف تھا، وہ دین کے مخالف تھا، اسلام کی تعلیمات کے مخالف تھا، اچھا دوست ثابت نہیں ہوا، اچھا ہمراز ثابت نہیں ہوا، اے کاش کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس لیے دوست زندگی میں اچھے بنائیں، جو آپ کو اچھی نصیحت کریں، اچھے راستے کی طرف لائیں، اور آخرت کی جو فکر کا احساس ہے وہ آپ کے دل میں پیدا کریں۔ اس لیے رسول پاک نے فرمایا تم دیکھا کرو کہ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ اچھے دوست ہوں گے اچھے راستہ دکھائیں گے، اور برے دوست ہوں گے وہ دین کی طرف آنے نہیں دیں گے، وہ اور باتوں میں لگائے رکھیں گے، خود بھی دنیا پرست، نتیجے میں اس آدمی کو بھی دنیا پرست بنا دیں گے۔ یہ 7ویں تمنا ہے جو انسان کرے گا۔ نمبر 8 انسان تمنا کرے گا یا لیتنا اطعنا اللہ
وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اے کاش کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش ہم نے رسول اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لاتے، آج عذاب الہی سے بچ جاتے اور اس آزمائش کا شکار نہ ہوتے۔ اے کاش اللہ کی بات مانی ہوتی، رسول اللہ کی بات مانی ہوتی، لیکن اب کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، بات ختم ہو گئی، موقع ختم ہو گیا، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ 8ویں تمنا اور آرزو ہے جو مرنے کے بعد انسان کرے گا۔ اس کے بعد نمبر 9 ایک اور تمنا انسان کرے گا، اور وہ تمنا ایسی ہے کہ انسان کیا کہہ رہا ہے آپ خود سوچیں۔ وہ تمنا قرآن بیان کر رہا ہے، یہ ساری تمنائیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ انسان مرنے کے بعد یہ تمنائیں کرے گا لیکن فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے سمجھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمنائیں پہلے بیان کر کے ہمیں مزید سمجھا دیا ہے کہ اے کاش، ہائے وائے، افسوس کرنے سے پہلے آج وقت ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لو۔ ہمارا پروردگار کتنا مہربان ہے، ہمیں پہلے ہی مرنے کے بعد کے حالات بتا رہا ہے، قبر کے، قیامت کے، انسانوں کی قسم پرسی کے جو حالات ہیں وہ بتا رہا ہے کہ آج عبرت حاصل کر لو، کل کاش کاش کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کی رحمت بھی تمہیں تھام لے گی، محمد عربی کی شفاعت بھی تمہیں تھام لے گی۔ نمبر 9 جو انسان تمنا کرے گا وہ کہے گا یا لیتنا لا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا، واپس لوٹا دیا جاتا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ جھٹلاتے، اور اے کاش کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہو جاتے۔ حسرت کریں گے کہ ہمیں یا اللہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، ہم نہ تو تیری آیات کو جھٹلائیں گے، نہ تیرے دین کو جھٹلائیں گے، اور ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں گے، ایک مرتبہ صرف واپس بھیج دے۔ اے کاش کہہ کے وہ یہ تمنا کریں گے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ موقع ایک ہی مرتبہ ہے، یہ زندگی کا چانس ایک ہی مرتبہ ہے، اس سے فائدہ جس نے اٹھانا ہے وہ اٹھا لے، اور جس نے نہیں اٹھانا وہ اپنا انجام پہلے ہی جان لے۔ اللہ نے پہلے ہی ہر چیز سامنے رکھ دی ہے کہ مرنے کے بعد ہونے والا کیا ہے، قیامت کے دن ہونے والا کیا ہے، انسان کس طرح کی تمنائیں کرے گا، کس طرح کی آرزویں کرے گا، وہ اللہ نے پہلے بتا دی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ یہ باتیں بتا دی ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں، 9 آرزویں جو قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ ایک اور انداز میں یہ بات بتائی گئی ہے، انسان کیا کہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، انسان کہے گا یا اللہ ایک مرتبہ پلٹا دے، ایک مرتبہ دوبارہ پلٹا دے، ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں گے، ہم صحیح مومن بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ موقع اور دے دے، ایک مرتبہ پلٹا دے، ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ یہ وہ تمنا کرے گا، لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ چلا گیا، اب اس کے لیے موقع نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو فوت ہو گیا اس کے درمیان برزخ قائم ہو گئی، آڑ قائم ہوگی، اب اسے قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا۔ اور قیامت کے دن پھر کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح اپنے کلام کے اندر بیان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں سوچیں، یہ کاش کاش کہنے کی بجائے آج ہم سمجھ جائیں اور اپنی قبر والی زندگی کے بارے میں سوچ لیں۔ قبر میں نہ جانے ہم نے ہزاروں سال رہنا ہے، برزخ کے اندر قیامت آئے گی تو قبروں سے نکلیں گے، ابھی پتہ نہیں
قیامت کب آئے گی، کتنا عرصہ باقی ہے، اس کے بعد قبروں سے نکلیں گے، اور قبروں سے نکلنے کے بعد بھی حساب کتاب ہے. یہ نہیں کہ قبروں سے نکل آئے تو بس بات بن گئی. قبروں سے نکلنے کے بعد حساب کتاب کا مرحلہ ہے، میدان قیامت ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، اعمال نامے تلیں گے، کدھر کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو میرے بھائیوں اس کے بعد بھی ایک بڑی آزمائش ہے، قیامت کا میدان خود ایک بڑی آزمائش ہے. لیکن جو ہم نے قبر میں رہنا ہے تو 1000 سال بھی رہ سکتے ہیں، کم و بیش بھی رہ سکتے ہیں، جب تک قیامت نہیں آ جاتی. اور رہنا اکیلے، قبر میں اکیلے ہی رہنا ہے. وہاں کوئی ساتھی نہیں ہے، وہاں کوئی رابطہ نہیں ہے، وہاں کوئی نمائندہ نہیں ہے، وہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے جس سے ہم اپنی دل کی باتیں کر سکیں. اکیلے ہیں، قبر میں موجود ہیں. قبر کے اندر جنت کا یا جہنم کا جو کنیکشن ہے قبر میں کر دیا جاتا ہے ایک حد تک، تاکہ اسے جنت کی سہولیات ملتی رہے اگر وہ نیک ہے، اور تاکہ اسے عذاب جہنم کی جھلکیوں سے آشنائی ہوتی رہے ایک حد تک جو برے عمل کر کے مرا ہے. قبر کے ساتھ بھی جنت اور دوزخ کا تعلق بنتا ہے، جیسے اعمال ہو اس حساب سے. تو میرے بھائیوں جب اکیلے رہنا ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے دوست بھی بنا سکتے ہیں قبر کے، مونس و غمخوار بھی بنا سکتے ہیں، ہمارا دل بھی وہاں لگ سکتا ہے، ہمیں کسی کی یاد بھی نہیں آئے گی. آج ہمارے پاس وقت ہے کہ نیک اعمال جمع کر لیں. کلمہ تو ہمارے پاس پہلے ہی ہے، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، حج بیت اللہ کر لیں، ذکر الہی کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، حلال حرام کا خیال کر لیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں. حکمران ہیں تو ملک کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کریں، ہم ہیں اپنی سی اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سارے نیک اعمال، صدقہ و خیرات کریں، یہ سارے نیک اعمال قبر میں دوست اور مددگار بن جائیں گے. ان کی وجہ سے قبر میں دل لگا رہے گا. کہیں سے نماز آ رہی ہے، کہیں سے روزہ آ رہا ہے، کہیں زکوٰۃ، کہیں حج، کہیں صدقہ و خیرات، کہیں نیک اعمال، کہیں نیکی کی دعوت، کہیں تہجد. اس آدمی کے لیے مونس و غمخوار بن جائیں گے. اور قبر میں رہنا چاہے 1000 سال بھی رہے اسے پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ آرام دہ زندگی بھی ہے اور آرام پہنچانے والے دوست بھی ہیں. یہ سارے نیک اعمال بندے کو آ کے قبر میں گھیر لیتے ہیں، کسی عذاب کو، کسی تکلیف کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے. کوئی عذاب، کوئی تکلیف، کوئی چیز اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے، ہٹا دیتے ہیں کہ یہ بندہ نیک تھا، یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند تھا. تو یہ چیزیں اس کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کرتی ہیں. تو میرے بھائیو اب وقت ہے، قبر میں جانے سے پہلے ہم اپنے دوست جمع کر سکتے ہیں، اپنا مونس و غمخوار جمع کر سکتے ہیں، اپنے ہمدرد جمع کر سکتے ہیں، اپنی قبر کو آرام دہ بنا سکتے ہیں، اپنی قبر کے اندر جنت کی سہولیات حاصل کر سکتے ہیں، اپنی قبر کے اندر آرام دہ برزخی زندگی گزار سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی، جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور قیامت میں اٹھنے تک باقی رہے گی. اور جو یہ زندگی اچھی گزر گئی پھر انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی بات بن جائے گی، کیونکہ میدان قیامت میں بھی یہ نیک اعمال آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے. تو سارے بھائی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنی اپنی ہمت کے مطابق اپنی قبر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں اپنی فیملی کی فکر ضرور کریں، کیونکہ فیملی جو ہے، کون نہیں چاہتا میری فیملی جنت میں جائے؟ کون ایسا جو ہے سخت دل ہوگا جو یہ کہے کہ میری فیملی جہنم میں چلی جائے، میں صرف جنت میں چلا جاؤں؟ سب چاہیں گے میری بیوی، میرے بچے، میری اولاد، میری فیملی، جتنے بھی میرے رشتے جنت میں جائیں. تو میرے بھائیو ان کو بھی دعوت دیں، دین کے قریب لائیں، قرآن و حدیث کا درس کروائیں اپنے گھروں میں. خود قرآن و سنت کو پڑھیں، قرآن و سنت کی جو کتابیں اپنے گھروں میں لا کے رکھیں، خود ان کا مطالعہ کریں، پڑھیں، قرآن پاک کو خود پڑھیں. جہاں سے نہ سمجھ میں آئے الحمدللہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے حاضر ہیں. جہاں سے نہ سمجھ آپ بتائیں، یہاں سے بات سمجھ نہیں آ رہی، اور عمل کریں. میرے بھائیوں یہ جب انسان نو تمنائیں کرے گا
ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ انسان تو یہ تمنا کر رہا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اے کاش ایسا نہ ہوتا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اے کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی نیک اعمال کیے ہوتے، اے کاش میں نے فلاں برا کام نہ کیا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ باتیں چل ہی رہی ہوں گی، اتنے میں رسول پاک بھی آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول پاک ہدایت میں بھی آ سکتے ہیں، مخالفت میں بھی آ سکتے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو ایسی باتیں نہیں بتا سکتا کہ میں آپ کو یہاں سے جنتی بنا کے چلا جاؤں اور آخرت میں ہم جنتی نہ بن سکیں، اس لیے میرے پاس ایسی باتیں نہیں، میرے پاس تو اللہ کے قرآن کی دو ٹوک باتیں ہیں اور رسول پاک کے فرمان کی دو ٹوک باتیں ہیں، ورنہ میں بھی آپ کو چند منٹ لگاؤں گا، جس طرح کہ آج کل جنتی بنانے کا سلسلہ چلا ہوا ہے، چند منٹ میں آپ کو جنتی بنا کے چلے جاؤں گا۔ آپ میرے گلے میں ہار پہنائیں گے، نوٹ پھینکیں گے، واہ واہ کریں گے اور میری آؤ بھگت کریں گے کہ مفتی صاحب ہمیں جنت میں پہنچا کے چلے گئے۔ آپ نے جانا نہیں جانا تو بات کی بات ہے، میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے اور آپ بھی خوش میں بھی خوش، لیکن بات اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، بات وہ ہے جو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ جب انسان یہ تمنا کرے گا تو رسول پاک بھی آ جائے گے۔ رسول پاک کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ رسول پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر تشریف لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، یہ جو اب ہائے ہائے کر رہے ہیں، یہ جو ہائے افسوس کر رہے ہیں اور یہ جو اے کاش کر رہے ہیں، یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے میرے جانے کے بعد قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ پہلی بندہ پھنسا ہوگا، پہلی بندے کی حالت ہوگی اور رسول پاک کی گواہی آ جائے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے حق میں آ جائے تو سبحان اللہ، لیکن ہماری مخالفت میں آ جائے، رسول پاک کی ہمارے خلاف مدعی بن کے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، میں ان کو صحیح دین پہنچا کر آیا تھا لیکن نہ تو انہوں نے تیرے قرآن پر عمل کیا نہ میرے فرمان پر عمل کیا، اب یہ کاش کر رہے، یا اللہ ان سے اب تو نبٹ لے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تیرے کلام کو ترک کر دیا تھا، میری سنت کو ترک کر دیا تھا۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اسی طرح کے لوگ حوض کوثر پہ، جام کوثر پہ رسول پاک کے پاس آئیں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں جام پلائیں۔ رسول پاک ابھی تیاری کر رہے ہوں گے جام دینے کے لیے، اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے پیارے رسول یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اپنا دین بدل دیا تھا، اپنا راستہ بدل لیا تھا۔ رسول پاک کیا فرمائیں گے؟ بخاری میں لکھا ہوا ہے، رسول پاک فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، جو دین میں تمہیں دے کر آیا تھا، اللہ کا کلام اور اپنا فرمان جو سیدھا راستہ تھا، جنت کا راستہ تھا، تم نے اس کو بدل دیا۔ میرے بھائیو اللہ اور اس کے رسول ہی ناراض ہو گئے قیامت کے دن تو پھر ہمارا کہاں ٹھکانا ہے؟ رسول پاک ناراض ہو جائیں تو پھر تو سمجھو کہ اللہ معاف فرمائے دنیا و آخرت تباہ ہو گئی، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا، رسول پاک نے نظر سے گرا دیا پھر بچنے کا کوئی چانس موجود نہیں۔ ہاں رسول پاک نے شفاعت کر دی، سفارش کر دی، راضی ہو گئے، رحم آ گیا، اللہ نے بھی اجازت دے دی اور ہماری حمایت کر دی تو پھر انشاءاللہ بات بن جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کی جنت بھی مل جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں دین کو صحیح اعتبار سے فالو کرو، دین کو صحیح اعتبار سے دیکھو۔ ہاں ہمارے پیارے نبی نے یہ فرمایا، ہمارے پیارے نبی کی شفاعت کا ہی ہمیں آسرا ہے، ورنہ ہماری بخشش کا کیا امکان ہے؟ کتنے کو ہم نیک عمل کر لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کو تو نہ چھوڑے، کم از کم جتنا عمل کر سکے اتنا تو کرے، جتنا پیارے نبی کی سنت کو زندہ کر سکے اتنا تو کرے، اور بہانہ تو بنائے، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، بہانہ بنا لیا مزید اللہ معاف کر دے گا، رسول پاک کی شفاعت مل جائے گی، بات بن جائے گی، جنت کا داخلہ ہو جائے گا۔ ہم بھی تو کچھ کریں نا، رسول پاک کو شرمندہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اے پیارے محبوب آپ کی امت یہ ہے، رسول پاک نے کون سا جو ہمارے ساتھ نیک
حسن سلوک ہے جو نہیں کیا، کون سی بھلائی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں کی؟ اس لیے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول پاک کی شفقتیں اتنی زیادہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بندے کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے وضاحت کر دی، فرمایا کہ جس نے میری فرما برداری کی اس نے جنت میں جانے کا اقرار کر لیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو رسول پاک کی پیروی پہ بات ختم ہوگی، رسول پاک کی اتباع پہ بات ختم ہوگی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک پر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔